اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں، اور آج ہم بات کریں گے ناظرین جس کا موضوع آخرت کے ساتھ بھی ہے، اور ناظرین اس کی نسبت خواجہ معین الدین چشتی، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بھی ہے۔ ناظرین کہ یہ آپ دیکھیں کہ اسلاف کے دلوں میں فکر آخرت کس طریقے سے کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، اور کس طریقے سے ان کا حال تھا، ان کی کیفیات کیا ہوتی تھیں۔ اب آپ دیکھیں کہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مجلس سجی ہے، اور اس مجلس میں ناظرین ذرا غور کیجئے کہ شیخ شہاب الدین سہروردی، خواجہ اجل شیرازی، شیخ سیف الدین باخزری، شیخ اوحد الدین کرمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اتنی چوٹی کے اولیاء اس مجلس میں تشریف فرما ہے۔ خواجہ صاحب نے فرمایا کہ میں اپنے شیخ خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہمراہ سیستان میں سفر کر رہا تھا۔ وہاں جھوپڑی میں شیخ صدر الدین سیستانی علیہ رحمہ سے ملاقات ہوئی، اور جب ہم بیٹھے، اور ظاہر ہے کہ ناظرین یہ اللہ والے جب بیٹھتے تھے ان کی بات میں دنیا شامل نہیں ہوتی تھی، ان کی بات میں آخرت ہوا کرتی تھی، آخرت کی تیاری ہوا کرتی تھی۔ تو موت اور قبر کا سن کر بید کی طرح کانپنے لگے، اور بار بار جب موت کا ذکر آئے تو بید کی طرح کانپنے لگ جاتے، خون کے آنسو ناظرین روتے، ہر ایک سے ایمان کی کامیابی کے لیے دعا کرواتے، اور جب ان سے پوچھا کہ آخر ایسا کیا ہے تو کہا کہ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کی حدیث پاک میرے سامنے ہے کہ ایک بار آقا علیہ السلام نے کچھ لوگوں کو ٹھٹھا کرتے ہوئے دیکھا، کہکہے لگاتے ہوئے دیکھے، تو فرمایا کہ تم موت سے بے کھٹکے ہو چکے ہو، اور پولیس راز سے بے خوف ہو چکے ہو، اور پولیس راز سے تمہارا گزر ہو چکا ہے، تمہارا حساب و کتاب ہو چکا ہے، تم کامیاب ہو چکے ہو۔ پھر فرمایا، مخاطب ہوئے کہ موت اٹل حقیقت ہے، اور اگر تمہیں علم ہو جائے کہ قبر میں کیا ہے، موت کے بعد کیا ہوتا ہے، تو تم نمک کی طرح پانی ہو جاؤ، یہ نمک کی طرح پانی میں گھل جاؤ، تمہارا پتہ بھی نہ ہو۔ ناظرین و سامعین، یہ ہے ہمارے اسلاف کی فکر آخرت۔ ناظرین ہم اپنے اندر بھی ہم بات کرتے ہیں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، ہم بات کرتے ہیں غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، ہم داتا صاحب کا نام لیتے ہیں، ہم ناظرین بہاؤالدین زکریا ملتانی علیہ رحمہ کا نام لیتے ہیں۔ سارے نام لینا بہت آسان ہے، لیکن ان کی سیرت کی طرف ذرا دیکھیے کہ ان کی سیرت کس طریقے سے تھی، اور فکر آخرت کس طریقے سے وہ کیا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے خوف سے کانپا کرتے تھے۔ آج ناظرین ہمارے معاشرے میں سب کچھ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا خوف ناپید ہے، سب کچھ ہے لیکن فکر آخرت نہیں ہے۔ یہاں تک کہ ہم دین کا نام بھی لیتے ہیں لیکن فکر آخرت ہمیں نظر نہیں آتی۔ اسی لیے ناظرین یہ فکر آخرت بہت ضروری ہے۔ یہ فکر آخرت وہ فکر ہے، وہ تفکر ہے جو دنیا میں ہمیں صحیح راستے پر لاتا ہے۔ یہ وہ فکر ہے کہ جو دنیا میں ہمیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے دور کر دیتی ہے۔ یہ فکر وہ فکر ہے جو ہمیں اللہ سے قریب کرتی ہے، اس کے پیارے محبوب علیہ السلام سے قریب کرتی ہے۔ یہی وہ فکر ہے کہ جو انشاءاللہ ہماری مغفرت کا باعث بنے گی، اور یہی وہ فکر ہے کہ جو فکر ہمیں انشاءاللہ بخشوائے گی اور جنت میں لے کر داخل ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو فکر آخرت نصیب فرمائے۔ چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے
ناظرین میں آپ کو عرض کروں کہ تھوڑی پرابلم ہے، ظاہر ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تھوڑی دیر میں اسکرین آپ کے سامنے آ جائے، لیکن جب تک نہیں آتی ظاہر ہے کہ پرابلم ہو جاتی ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو اس وقت ہم لائیو جا رہے ہیں، تو آپ کو توجہ میری طرف ہی رکھنی ہے، اسکرین کی طرف ابھی فی الحال آپ نہ جائیں، جب ہوگی تو انشاءاللہ آپ چلے جائیے گا۔ تو انشاءاللہ تک میں نے بتایا اس لیے کہ تاکہ وقت ضائع نہ ہو، آپ ظاہر ہے کہ توجہ ادھر رکھیں گے تو انشاءاللہ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ اس طرح ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ ہود کی آیت نمبر 40 ہے، آیت نمبر 40 ہے، اور یہ آیت ناظرین آج کے سبق میں یہ آیت کا حصہ شامل ہے۔ اور دیکھیں جی اسکرین پر جو ہے وہ آپ کا سبق، آپ کی آیت کریمہ آ چکی ہے۔ تو ناظرین آیت نمبر 40 کا سیکنڈ پورشن ہے، آج کے سبق میں شامل ہے، فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائے۔ اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجئے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے۔ آئیے تعاوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ۔ ناظرین ومن آمنہ پڑھیں گے، وقف کی صورت میں ومن آمن پڑھا جائے گا، تو وقف مطلق کی شارٹ فارم ہے، جس کا معنی یہ کہ یہ رکنا بہتر ہے۔ الا قلیل پڑھیں گے، وقف کی صورت میں الا قلیل پڑھا جائے گا، اور آخر میں علامت وقف اندر 40 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 40 یعنی 40 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں ذرا دیکھیے، واو ایک کلمہ، اہلا دوسرا، کا تیسرا، الا چوتھا، من پانچواں، سبقہ چھٹا، علی ساتواں، القول آٹھواں، پھر اس کے بعد آمن نواں، پھر اس کے بعد ناظرین ما 10واں، اور مع 11واں، الا 12واں، قلیل 13واں۔ کل یہاں پر 13 کلمات ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائے۔ وَأَهْلَكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ، یہ اصل میں علا ہے، ہی کے ساتھ استعمال ہونے کی وجہ سے اس کو علیہ پڑھا گیا، علیہ، اور ہا کے نیچے زیرے سے القولو کی لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ من سبق علیہ القول ومن آمن، ومن آمن یہاں وقف کریں گے تو آمن پڑھیں گے، وما آمن معہو، معہو ناظرین معہو میں ہو کے اوپر اور وما میں ما کے اوپر آپ دیکھیں مد کی علامت ہے، مد منفصل ہے، مد جائز بھی کہتے ہیں۔ منیمم اس کو 3 الف کی مقدار اور زیادہ سے زیادہ اس کو 5 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جا سکتا ہے۔ وما آمن معہو الا قلیل، یہاں وقف کریں گے تو الا قلیل پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے آج کا سبق ہم لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں ان میں اسماء، افعال، حروف کون سے ہیں، ان کی تحقیق و ترجمہ بھی انشاءاللہ عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے، کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قلیل۔ یہ آیت نمبر ناظرین 40 یعنی 40 ہے، جلدی سے اعراب لگاتے ہیں۔ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ۔ تو یہ آج کا سبق ہے۔ جلدی سے ہم دیکھتے ہیں ناظرین کہ یہاں پر اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو اہلا پہلا اسم ہے، کا ضمیر دوسرا، من تیسرا،
یہاں پر بھی ہی ضمیر ہے، نمبر 1 لگاتے ہیں۔ القول چوتھا، من گزر چکا ہے نمبر 3 میں، اور پھر اس کے بعد جو ہے ناظرین آگے جو 5واں اسم ہے وہ ہے قلیل۔ تو کل 5 اسما ہیں۔ نمبر 1 اہل، نمبر 2 کا ضمیر، اور ہی ضمیر جب ہم ہی کہیں تو زیر اور کھڑی سے دونوں مراد ہو سکتے ہیں، اور ہو بھی یہاں پر موجود ہے، جب ہم ہو کہیں تو پیش اور الٹا پیش دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ نمبر 3 جو ہے من ہے، نمبر 4 القول، اور نمبر 5 قلیل۔ تو یہ 5 یہاں پر اسما ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں ناظرین کہ افعال کتنے ہیں۔ تو پہلا فعل ہے سبقہ، دوسرا آمنہ، تو 2 یہاں پر افعال ہیں، سبقہ اور آمنہ۔ اب دیکھتے ہیں ناظرین کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا حرف ہے واو، دوسرا الا، تیسرا علا، واو گزر چکا ہے، اور ناظرین یہاں پر بھی واو ہے، اور چوتھا مع، اور الا جو ہے نمبر 2 میں گزر چکا ہے، اور 5واں ما۔ ناظرین و سامعین یہاں پر آپ دیکھیں کہ 5 اسما اور 2 افعال ہیں، اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 5 حروف ہیں، کل ملا کر 12 کلمات ہیں، کل ملا کر 12 کلمات ہیں۔ تو جلدی سے آ جائیے ناظرین اب اسما کی جانب۔ پہلا اسم آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ہے اہل۔ اہل کا معنی ناظرین اہل بھی ہوتا ہے، یا تم اس بات کے اہل ہو، اہل کا معنی حقدار بھی ہوتا ہے، اور اہل کا معنی گھر والے بھی ہوتے ہیں۔ میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہے بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ایک ناظرین و سامعین چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ یہاں پر آپ دیکھیں ہم بات کر رہے تھے اہل کی، اور یہاں پر اہل کا معنی ہے گھر والے، گھر والے، اور احال اور اہلون اس کی جمع ہے، بہت سے گھر والے۔ تو ناظرین یہ اہل جو ہے حقدار کے معنی میں بھی، اہل کے معنی میں بھی ہوتا ہے، مستحق کے معنی میں بھی ہوتا ہے۔ تو یہ ہم عام طور پر اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ کا واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے۔ واحد مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو تو کا کی شکل میں، منفصل ہو تو انتا کی شکل میں۔ کا یا انتا اس کا معنی ہوگا تو، آپ، تجھے۔ ہو واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہو کی شکل میں، جب ہم ہو کہیں تو پیش الٹا پیش دونوں مراد ہو سکتے ہیں، اور بعض اوقات ہی کی شکل میں جب ہم ہی کہیں تو زیر اور کھڑی زیر دونوں مراد ہو سکتے ہیں، اور منفصل ہونے کی صورت میں ہوا کی شکل میں ہے تو ہوا ہو یہی اس کا معنی ہوگا وہ اس من اس میں موصول ہے۔ موصول کا معنی ہوتا ہے ملا ہوا ہونا، چونکہ اپنے ماقبل مابعد سے لنک کرتا ہے، ملا ہوا ہوتا ہے، اسی لیے اس کو اس میں موصول کہتے ہیں۔ اس کا یہ ذوی العقول کے لیے، انسانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کا معنی جو، جس، جسے۔ اس کے بعد ناظرین ہے قول۔ قول کا معنی ہے بات، اور لیکن یہاں پر حکم کے معنی میں ہے، یہاں پر حکم کے معنی میں، اور یہ قول قال یقول قول یہ مصدر ہے، اور اس کا معنی ہے بات۔ یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کیا کرتے ہیں۔ اس کے بعد قلیل۔ قلیل کا معنی ہوتا ہے تھوڑا، قلیل کا معنی ہوتا ہے کم، اور یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کا اپوزٹ آتا ہے کثیر۔ یہ کثیر ہے یعنی بہت زیادہ ہے، قلیل ہے کم ہے، تو یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کیا کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ناظرین آ جائیے افعال کی جانب۔ تو پہلا فعل ہے سبقہ۔ سبقہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے وہ گزر چکا، وہ گزرا یا وہ گزر چکا۔ اس کے بعد اگلا فعل ہے آمنہ۔ آمنہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے وہ ایمان لایا، وہ ایمان لایا۔ اس کے بعد چلتے ہیں حروف کی جانب۔ واو کا معنی اور، الا استثناء ایکسیپشن کے لیے آتا ہے۔
یعنی ما قبل جملہ مثبت ہو تو ما بعد کو منفی کرتا ہے، ما قبل منفی ہو تو ما بعد کو مثبت کرتا ہے، یا یوں سمجھ لیجیے کہ جمعی افراد میں سے کچھ افراد کو خارج کرتا ہے۔ اس کا معنی مگر، لیکن دونوں میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ علا استعلا کے لیے آتا ہے، بلندی کے لیے آتا ہے، اس کا معنی پر یا اوپر۔ مع معیت کے لیے آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ساتھ، اور ما حرف نفی ہے، اس کا معنی ہے نہیں۔ ناظرین و سامعین، کل 12 کلمات ہیں، ان میں کل 3 کلمات ایسے ہیں جو بلکہ آمن یومنو میں ایمان اس کا مصدر ہے جو کہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ تو 4 کلمات ایسے ہیں جو اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ نمبر 1 اہل، نمبر 2 قول، نمبر 3 قلیل، نمبر 4 آمن میں ایمان۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ واو زبر وا، حمزہ ہا زبر اہ، لام زبر لا، کاف زبر کا، و اہلکا، حمزہ لام زبر الا، الف زبر لا الا، میم نون زبر من، سین زبر سا، با زبر با، قاف زبر قا، من سبقا، عین زبر ع، لام یا زبر لی، ہا لام زبر ہل، قاف واو زبر قول، لام پشلو، علیہ القول۔ واو زبر وا، میم نون زبر من، حمزہ کھڑا زبر آ، میم زبر ما، نون زبر نا، ومن آمنا، یہاں وقف پڑھیں گے تو آمن پڑھیں گے۔ واو زبر وا، میم الف زبر ما، حمزہ کھڑا زبر آ، میم زبر ما، نون زبر نا، وما آمنا، میم زبر ما، عین زبر ع، ہا الٹا پیشو، معہو، حمزہ لام زبر الا، الف زبر لا الا، قاف زبر قال، لام یا زبر لی، لام دو پشلن، قلیل، یہاں وقف پڑھیں گے تو قلیل پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے، ترتیل کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی، ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم القرآن، یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف، لفظ بلفظ ترجمے کی جانب۔ وا اور اہلا گھر والوں کا، اپنے، الا مگر، من وہ جو سبقہ وہ گزر چکا، علا پر ہی، اس، القول حکم، وا اور من وہ جو، آمنا وہ ایمان لایا، وا اور ما نہ، آمنا وہ ایمان لایا، یعنی ما آمنا وہ ایمان نہیں لایا، ما ساتھ ہو اس کے، الا مگر، قلیل تھوڑے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ۔ اور اپنے گھر والوں کو بھی سوا ان کے جن کو غرق کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے، اور ایمان والوں کو بھی سوار کر لو، اور ان پر کم لوگ ہی ایمان لائے تھے۔ اور اپنے گھر والوں کو بھی سوا ان کے جن کو غرق کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے، اور ایمان والوں کو بھی سوار کر لو، اور ان پر کم لوگ ہی ایمان لائے تھے۔ ناظرین یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ۔ اب آئیے چلتے ہیں اس کی تفسیر کی جانب کہ اس میں کیا فرمایا جا رہا ہے۔ اور ناظرین ہم اسی آیت پر ظاہر ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں، اور کل ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ خاص طور پر
کہ نوح علیہ السلام پر جب انہوں نے یعنی کشتی بنا رہے تھے نوح علیہ السلام اور وہ مذاق اڑا رہے تھے، تو ناظرین اس پر نوح علیہ السلام نے پھر ان سے کیا فرمایا، ان کے مذاق کا جواب کس طریقے سے دیا، یہ سارا ہم نے تفصیل سے عرض کیا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 40 میں فرمایا کہ حتی اذا جاء امرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه الا قليل، حتیٰ کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور تنور ابلنے لگا تو ہم نے نوح سے فرمایا کہ اس کشتی میں ہر قسم کے نر اور مادہ جوڑوں کو سوار کر لو اور اپنے گھر والوں کو بھی سوا ان کے جن کو غرق کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے، اور ایمان والوں کو بھی سوار کر لو، اور ان پر کم لوگ ہی ایمان لائے تھے۔ اب ناظرین جو فرمایا نا کہ وفارت تنور ابلنے لگا، تو تنور کے متعلق کئی اقوال ہیں۔ ابن عباس، حضرت حسن اور حضرت مجاہد کا قول ہے رضی اللہ عنہم کہ اس سے مراد روٹی پکانے کا تنور ہے، یہ تو فرمایا۔ پھر ان کا اختلاف ہے، بعض نے کہا کہ یہ نوح علیہ السلام کا تنور تھا، بعض نے کہا کہ یہ آدم علیہ السلام کا تنور تھا، اور بعض نے کہا کہ یہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کا تنور تھا، اور بعد میں نوح علیہ السلام کا ہو گیا۔ پھر اس تنور کی جگہ میں اختلاف ہے۔ امام شعبی کہتے ہیں کہ یہ کوفہ کی ایک جانب تھا۔ ناظرین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ کوفہ کی مسجد میں تھا۔ ہم جب ناظرین کوفہ گئے تھے تو میں آپ کو عرض کروں کہ جو کوفہ کی ایک مسجد تھی اس کے صحن میں ایک گول دائرہ سا بنا ہوا تھا، تو وہاں ہمیں جو گائیڈ کرنے والے تھے انہوں نے بتایا کہ یہ وہ تنور ہے کہ جہاں سے نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تھا۔ تو بہرحال ناظرین یہ ایک قول ہے کہ اس جامع مسجد میں کوفہ کی صحن میں یہ تنور موجود ہے۔ اچھا، یہ فرمایا کہ یہ کوفہ کی ایک مسجد میں تھا اور اس مسجد میں 70 انبیاء نے نماز پڑھی تھی۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ تنور شام میں ایک مقام پر تھا اور اس کا نام عین الوردان ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ تنور ہند میں تھا۔ ایک قول یہ ہے کہ ایک عورت تنور میں روٹیاں پکا رہی تھی، اس نے نوح علیہ السلام کو تنور سے پانی نکلنے کی خبر دی، تو نوح علیہ السلام نے اس وقت کشتی میں تمام چیزیں رکھنی شروع کر دیں۔ مختلف اقوال تھے ناظرین، وہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ تنور سے مراد سطح زمین، اور عرب جو ہے سطح زمین کو تنور کہتے ہیں، تنور سے مراد سطح زمین ہے۔ ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر، سورہ قمر کی آیت نمبر 11 اور 12۔ بس ہم نے موسلا دھار بارش سے آسمان کے دروازے کھول دیے اور ہم نے زمین سے چشمے جاری کر دیے، تو وہ پانی اس امر کے ساتھ واصل ہو گیا جو ان کی ہلاکت کے لیے مقدر ہو چکا تھا۔ تنور سے مراد یہ بھی کہا گیا کہ زمین کی مکرم اور بلند جگہ ہے، اور زمین کی بلند جگہ سے پانی نکلا تو اس کی بلندی کی وجہ سے اس کو تنور کے ساتھ تشبیہ دی گئی۔ ان اقوال میں راجح قول یہ ہے، مفسرین نے جس کو ترجیح دی ہے، کہ تنور سے مراد روٹیاں بنانے کا جو تنور ہوتا ہے یہی تنور مراد ہے۔ نوح علیہ السلام کی کشتی کی تفصیل تو ہم بتا چکے ہیں ناظرین، کہ نوح علیہ السلام کی جو کشتی تھی ایک روایت کے مطابق 600 ہاتھ لمبی، اس کی چوڑائی اور اس کا عمق 33 ہاتھ تھا، اور ایک یہ تھا ناظرین اس میں 3 فلورز تھے، وہ تفصیل ہم بتا چکے ہیں۔ ایک قول یہ کہ 1200 ہاتھ تھا اور چوڑائی 600 ہاتھ تھی، اور ایک قول یہ کہ 300 ہاتھ تھا اور چوڑائی 500 ہاتھ تھی اور اس کا عمق 500 ہاتھ تھا، اور ایک قول یہ ہے کہ اس کا طول 300 ہاتھ، اس کا عرض چوڑائی 150 ہاتھ اور اس کا عمق یعنی گہرائی 30 ہاتھ تھی۔ تو ناظرین یہ جو ہے وہ مختلف اقوال ہیں۔ اب اس کشتی میں کن کن کو سوار کروایا، ناظرین اس کی تفصیل آ رہی ہے، میں انشاءاللہ عرض کروں گا، لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ایک بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، بریک سے پہلے میں تفسیر عرض کر رہا تھا آیت نمبر 40 کی، اور تنور سے مراد کیا ہے اس پر ہم نے عرض کیا۔ اب ناظرین کشتی کی تفصیل بتا چکے ہیں، کشتی میں کون کون سوار تھے ابھی بیان کرنا تھا، لیکن اس وقت ظاہر کالرز کا یعنی آپ کا وقت ہے، وقت کی کمی ہے، تو انشاءاللہ اس کو ہم کل تک موقوف کرتے ہیں۔ کل ضرور سماعت کیجیے گا کہ کشتی میں کون کون سوار ہوا تھا اور کیا کیا مراحل تھے، ناظرین انشاءاللہ عرض کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا، بلکہ وقت نہیں بلکہ یہ سیکنڈ سیگمنٹ اپنے اختتام کو پہنچا، اور اب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے ہمیں کالز کر سکتے ہیں۔ اسکرین پر نمبرز ڈسپلے، آپ کا تعلق پاکستان سے بعد دنیا کے کسی
کسی خطے کسی ملک سے، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو. دیکھتے ہیں لائن پر اس وقت ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ صاحبال سے. جی سنائیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ. اور اپنے گھر والوں کو بھی سوا ان کے جن کو غرق کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے، اور ایمان والوں کو بھی سوار کر لو اور ان پر کم لوگ ہی ایمان لائے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ پاک پتن سے. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ سبق، قاف کو پر پڑھیے. سبق سبق نہیں، سبق نہیں، علیہ سین کو باریک پڑھیں. سبق. سبق جی پڑھیں آگے. علیہ القول ومن آمن وما آمن معه إلا قلیل. اور اپنے گھر والوں کو بھی سوا ان کے جن کو غرق کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے، اور ایمان والوں کو بھی سوار کر لو اور ان پر کم لوگ ہی ایمان لائے. چلیں جی بہت بہت شکریہ. سبق اس کی ذرا پریکٹس کر لیجیے گا. سبق اس طرح پریکٹس کریں گے نا علیحدہ پڑھ کے تو انشاءاللہ آپ پڑھ پائیں گی. سبق. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ صاحبان سے. جی سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ. ترجمہ. اور اپنے گھر والوں کو بھی سوا ان کے جن کو غرق کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے، اور ایمان والوں کو بھی سوار کر لو اور ان پر کم لوگ ہی ایمان لائے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ جی میں اکشا عظیم بول رہی ہوں. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ. اور اپنے گھر والوں کو بھی سوا ان کے جن کو غرق کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے، اور ایمان والوں کو بھی سوار کر لو اور ان پر کم لوگ ہی ایمان لائے. اچھا، باقی ماشاءاللہ آپ نے صحیح پڑھا. معہو اس کو وضاحت سے پڑھیں، اور ہو کو ایک الف کی مقدار، بلکہ یہاں مد منفصل ہے تو کم از کم 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں. معہو. ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیٹا جیتے ہیں؟ اماں کیسی ہیں؟ خیریت سے؟ ٹھیک ہے، میں پڑھتا ہوں، آپ اسے دہرائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَهْلَكَ مَعَلَكَ نہیں، وَأَهْلَكَ. وَعَلَكَ. بیٹا میں نے قرآن سیکھ نہیں اٹھایا نا، آپ کوئی کو مسئلہ بولا نہیں، تھا کوئی نا. مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. إِلَّا من سبق من سبق علیہ القول علیہ القول ومن آمن ومن آمن وما آمن وما آمن معه معه إلا قلیل. الا قلیل. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ راول پنڈی سے. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ. چلیے جی بہت بہت شکریہ. وَأَهْلَكَ نہیں، وَأَهْلَكَ إِلَّا کا کو نہیں کھینچیں گے. اماں کو بھی اللہ رب العالمین شفا عطا فرمائے، ہماری پنڈی والی بہن کو بھی اللہ تعالیٰ ان کے ہسبینڈ کو بھی شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سے 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹڈ کاسٹ میں پیش کیا جاتا ہے. آپ اسے دیکھ سکتے ہیں. اور ہاں یوٹیوب پر آپ اسے قرآن سنائی کے نام سے ڈیٹ بائی ڈیٹ سرچ کیجئے. مستفیضوں اوروں کو بھی ترغیب دیجئے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQ TV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.